الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے سورہ توبہ کی آیہ نمبر 36 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے. اس دن سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہی درست دین ہے. تم ان میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم مشرکوں سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور میں نے ابھی ایک حدیث شریف پڑھی تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا سفر، کہ بیماری میں کوئی تعدی نہیں ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. ولا طيرة، اور کوئی مشغولی نہیں ہے. ولا هم، اور الو اور سفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کچھ انجان اور ناواقف لوگوں نے دین میں بہت ساری بدعات و خرافات ایجاد کی ہیں، اور اسلام دشمن عناصر نے بھی کہ بہت ساری خرافات دین میں ایجاد کر رکھی ہیں، اور انہی میں سے وہ خرافات بھی ہیں جو مختلف مہینوں کے نام سے جانی جاتی ہیں. جیسا کہ ابھی قمری سال کا یہ دوسرا مہینہ چل رہا ہے، سفر، اس میں بھی بہت ساری خرافات ہمارے درمیان میں مشہور ہیں. اور اس مہینے کو عرب میں بہت ہی زیادہ منحوس سمجھا جاتا تھا. ان کا سفر کے معنی آتے ہیں خالی ہونے کے. تو عرب کے لوگ جو بہت ہی زیادہ جنگ و جدال، لوٹ مار، قتل و غارت گری کے عادی تھے، وہ ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب المرجب، ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. وہ قتل و غارت گری، لوٹ مار سے ان مہینوں میں وہ رک جایا کرتے تھے. اور سفر کا مہینہ آتے ہی فوراً وہ قتل غارت گری، لوٹ مار میں لگ جایا کرتے تھے، اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے. اس لیے اس مہینے کا نام سفر ہے. ابھی ہم لوگوں نے بہت ساری جگہوں میں لکھا ہوا دیکھا، سفر کے ساتھ مظفر کا لفظ بھی لگایا جاتا ہے. مظفر کے معنی آتے ہیں کامیابی کے، اور جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس کو سمجھا کرتے تھے. اور
یہاں پر بھی ہمارے غیروں کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے یا کچھ ناواقفیت اور جہالت کی بنا پر بہت ساری رسمیں ہم نے بھی ایجاد کر لی ہیں. جیسے ان میں سے ایک 13 تیزی کی رسم ہے کہ اس مہینے کے 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس میں یہ عقیدہ ہے کہ بلائیں کثرت سے ان ایام میں ابھرتی ہیں، اور بعض جاہلوں نے تو لاکھوں کی تعداد میں ان بلاؤں کا تذکرہ کر رکھا ہے کہ وہ بلائیں اس میں اترتی ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں پتہ نہیں اس علاقے میں ہوتی ہیں کہ نہیں، بہت سارے علاقوں میں نے سنا کہ وہ ساری چیزیں یہ مانتے ہیں ان تمام چیزوں کو. اچھا، بدعت جو ہوتی ہے وہ علاقائی ہوتی ہے، ایک علاقے میں ہوتی ہے دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی، اور سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر یکساں طور پر وہ اس پر عمل کیا جاتا ہے. فجر کی 2 سنت ہے، ساری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں، تو جو سنت ہے اس پر وہ پورے ہر جگہ پر وہ ہوتی ہے، جاری و ساری ہوتی ہے. اور جو بدعت ہوتی ہے ایک علاقے میں ہوتی ہے دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی. تو یہ 13 تیزی کی رسم ہے جو بہت ساری یہاں پر بہت ساری جگہوں پر منائی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک وہ چنے وغیرہ اگال کر اور کیا کیا نہیں معلوم وہ خرافات کرتے ہیں، اس کو بانٹتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بلاؤں کا دفاع ہوگا، بلائیں اس سے ختم ہوں گی. اور اس کا ریزن یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے رسول بیمار ہوئے آخری حج سے واپسی کے وقت، وہ 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں. تو یہ روایت بالکل غلط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخی روایات اور احادیث کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے آخری حج سے واپسی کے بعد، وہ سفر کی آخری ایام تھے، سفر کے مہینے کے آخری ایام اور ربیع الاول کی ابتدائی ایام تھے. اچھا، اس کے برخلاف ایک اور رسم ہے کہ اس مہینے کے آخری 4 شنبہ یعنی بدھ کا دن، اس کو بہت ہی مبارک سمجھا جاتا ہے، اور اس دن خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور اس میں باقاعدہ نئے نئے کپڑے پہن کر لوگ ٹہلنے اور گھومنے کے لیے نکلتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے افاقہ ہوا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض الوفات ہوئی اس میں افاقہ ہوا ہی نہیں، اسی لیے اس کو مرض الوفات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور دوسری بات کہ جو احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری شروع ہوئی. تو خوشی کس بات کی؟ کیا اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہم خوشی مناتے ہیں؟ گھر میں کوئی جاننے کے عالم میں ہو، کسی کے موت کا وقت قریب ہو اور ہم باہر ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں، تو کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کوئی مسلمان کے لیے کہ اگر وہ ان ایام میں خوشی منائے، اس کو خوشی کا موقع سمجھے. اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے حدیثیں بھی کر لی ہیں. حدیثیں یہ گڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بقول ہونے کی جو آدمی سفر کے مہینے کی جانے کی خوشخبری سنا دے، من بشرا بخروج السفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو آدمی اس مہینے کی جانے کی خوشخبری سنا دے میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. بالکل من گھڑت فیبریکیٹڈ روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ائمہ احادیث نے اس کو باطل قرار دیا ہے، لوگوں نے اس کو گھڑ رکھی ہے. تو اسلام میں نہ تو کوئی مہینہ نہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دن نہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات تو یہ کہ یہ بیماری یا نحوست کی وجہ سے نہیں آتی اور نہ تو بیماری منحوس ہوا کرتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی مومن بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ اس کو کوئی بیماری پہنچے، کوئی فیور ہو، کوئی تکلیف لاحق ہو، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے درجات کو بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخار کا تذکرہ ہوا تو کسی صحابی نے برا بھلا کہا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طریقے سے دور کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی عیادت کے لیے گئے، تو عیادت کی، ان سے حال خیریت دریافت کیا، تو انہوں نے کہا
کہا کہ یا رسول اللہ بخار نے مجھے بہت کمزور کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس کو برا مت کہو، یہ بخار ان مومن کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. تو یہ بیماری یہ کوئی نہ تو نحوست ہے نہ نحوست کی وجہ سے آتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اور بھی حدیث جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ بیماری کوئی تعدی نہیں ہوتی، بیماری متعدی نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے، اس بات کی حدیث میں نفی کی گئی ہے. اور ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ فر من المجذوم کفرارک من الاسد، کہ مجذوم سے کوڑی آدمی سے ایسے بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو. اب تو یہاں سے اسے بیمار سے بھاگنے کا حکم دیا گیا. تو محدثین نے دونوں روایتوں کی تطبیق یہ کی ہے کہ کوئی بیماری ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر یہ بات کہی ہے کہ اس سے بیمار سے تم اس بنا پر دور رہو، نہیں ایسا نہ ہو کہ تم بیمار ہو جاؤ اور تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس آدمی کے پاس جانے کی وجہ سے ہم کو بیماری لگی ہے، اور پھر عقیدے پر تمہارا زد پڑے گی، اس سے عقیدہ ہمارا خراب ہوگا. اس لیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ کل من عند اللہ، جتنی چیزیں اس دنیا میں ہو رہی ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. کرتا دھرتا اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھی دینے والا ہے، موت بھی دینے والا ہے، بیماری بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. کل من عند اللہ، خیر شر بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں. ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں کہ من خیرہ و شرہ، کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اگر ہم کسی کے پاس جائیں گے، کسی بیمار کے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے ہم کو بیماری لگ جائے گی، ہمارے عقیدے پر اثر پڑے گا. عقیدہ توحید جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہم اوہام و خرافات سے دور رہیں گے. بہت ساری خرافات غیروں سے ہم میں آئی ہیں، اور آج کے لوگوں کے درمیان یہ ساری چیزیں مشہور ہیں کہ اگر بلی راستہ کاٹتے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام غلط ہوگا. یہی زمانے جاہلیت یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ باقاعدہ واپس ہو جایا کرتے تھے، کام ہونے والا نہیں ہے، راستے سے بلی گزر گئی. یا اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوہ گھر میں بولے تو سمجھتے کوئی مہمان آنے والا ہے. یا اور بھی بہت ساری چیزیں، الو گھر میں آگے بیٹھ جائے. پتہ مجھے فون آیا ایک صاحب کا، وہ کہنے لگے میرے گھر پہ الو آ گیا، اب کیا کروں، سارے گھر والے پریشان ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب اغلاط العوام میں سے لوگوں میں غلط یہ ساری چیزیں مشہور ہو گئی ہیں. میں نے بتایا کہ یہ عقیدے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، عقیدے میں کمزوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جتنا عقیدہ اللہ پر مضبوط ہوگا اتنا ان تمام چیزوں سے ہم پاک ہوں گے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ رات میں اگر گھر میں جھاڑو لگا دیا تو غربت آئے گی، پریشانیاں آئیں گی. یا اسی طریقے سے کہ اگر کوئی کوا آ کے بول دے تو مہمان آتا ہے، یا الو بول دے تو وہ گھر اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کل من عند اللہ، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہی ذات ہے کرنے والی. اور اپنا عقیدہ اپنا ایمان اس بات پر مضبوط رکھنا چاہیے کہ جیسے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں تھے، ایک دشمن آیا ان کو زہر دینے کے لیے، پکڑا گیا وہ. تو اس سے پوچھا گیا کیوں آئے، کس ارادے سے آئے. بتایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک زبردست کمانڈر ان چیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا کہ اللہ کی تلوار. تو بولا کہ ہم کو بھیجا گیا تھا تمہیں زہر دینے کے لیے. کہا کہاں ہے، زہر لے کر کے آؤ. اور وہ زہر انہوں نے بتایا کہ زہر اس کے کوئی ایک قطرہ بھی اگر پی لے تو پھر وہ بچے گا نہیں، فوراً اس کی موت ہو جائے گی. انہوں نے زہر لیا اور اللہ کا نام لے کر کے پی لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ صحابہ کا ایمان ہے. بہرحال ہم ایسا تجربہ نہ کریں، ایسے تجربات سے ہمیں منع کیا گیا ہے. وہ ان کا ایمان تھا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی بیمار کے پاس جائیں گے بیماری لگ جائے گی ہمیں، اور کسی کی وجہ سے کسی ایسا اگر ہوا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان تمام خرافات اور اوہامات سے ہمیں بچنا چاہیے. کہ لا عدو ولا طیر ولا حام ولا سفر. اسی طریقے سے ان کے درمیان یہ بھی عقیدہ تھا کہ وہ کوئی کام کرنے سے پہلے پرندوں کو اڑایا کرتے تھے جاہلیت میں، کہ پرندہ اگر دائیں طرف سے اڑ گیا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کام بن جائے گا، وہ کام کیا کرتے تھے. بائیں طرف سے اڑ گیا تو کوشش کام نہیں ہوگا. ولا حاما. اسی طریقے سے جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی ہڈی سے ایک پرندہ نکلتا ہے جو اڑتا ہے،
اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال تھا کہ جب کوئی انسان مارا جاتا ہے تو اس کے سر سے, اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ پانی پانی مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے قاتل کو مارا جائے, تو پھر وہ اس کو سکون مل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جاہلیت کے زمانے کی ہیں اور اسلام نے ان تمام چیزوں کو باطل قرار دیا ہے, ان تمام چیزوں کی تردید کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا ایمان ہم مضبوط کریں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے اس طریقے سے کہ اگر کبھی انسان نے کوئی نیک کام کرنا شروع کیا, نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز پابندی سے پڑھنے لگا, کوئی مصیبت آ گئی, وہ سوچے کہ ہماری نماز پڑھنے کی وجہ سے مصیبت آ گئی. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سوچو کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جب ہم اللہ کی عبادت کی طرف آتے ہیں, آزمائشوں کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے, پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, بیماریوں کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے, ہم یہ سمجھنے لگے کہ پہلے تو ہم عیش کی زندگی گزار رہے تھے, منمانی زندگی گزار رہے تھے, اور ہم نے نیک کام کرنا شروع کر دیا تو یہ مصیبتیں آنے لگی. یہ تمام عقیدے باطل ہیں. آج انسان صبر کرے اس پر اور جمع رہے تو ایک نہ ایک دن وہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی عالم نشرہ. کہتے ہیں جب تمہاری اوپر مصیبتیں زیادہ ہو جائیں تو تم عالم نشرہ میں غور کرو کہ اس میں بیان کیا گیا کہ ہر تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. ہر تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. آسانی مصیبتیں آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے تم کو آزمائیں گے مالوں کی کمی کے ذریعے سے, جانوں کی کمی کے ذریعے سے, تبھی تو پتہ چلے گا کہ ایمان میں کتنا کھرا ہے, کہ کیا کھوٹا ایمان ہے یا کھرا ایمان ہے اس کا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں, مصیبتیں ہماری طرف آنے شروع ہو جائیں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین کے قریب آنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. جنے رہیں, اس پر لگے رہیں, اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے اوہام و خرافات اور بدعات سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.